سے سلطان کا لقب پانے والا محمود غزنوی ہے۔ سلطان کا جو لقب سب سے پہلے ملا ہے وہ محمود کو ملا ہے، سلطان محمود غزنوی۔ اس کا باپ غلام تھا، غلام سبکتگین غلام تھا۔ یہ گیا شکار کھیلنے، تو ایک ہرنی کا بچہ اس نے شکار کیا، تو اس کو اٹھا کر اس نے گھوڑے پہ رکھا، ذبح نہیں کیا، گھوڑے پہ رکھا، گھر جا کے ذبح کروں، اور واپس موڑا۔ ایسے اس کے پیچھے نظر پڑی تو اس نے دیکھا وہ اس بچے کی ماں اس کے پیچھے آ رہی تھی، تو اس نے اس کو دیکھا تو اسے ترس آیا، تو اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ تو بچہ جا کے ماں سے جو ملا تو ہرنی نے تشکرانہ یوں سبکتگین کے آگے یوں سر جھکایا کہ تیری بڑی مہربانی۔ رات کو سبکتگین نے خواب دیکھا کہ تو نے مخلوق پہ رحم کیا، اس کے سلے میں اللہ نے تیری اولاد کے لیے بادشاہی کا فیصلہ کر دیا۔ تو سبکتگین نوکر سے ایک صوبے کا گورنر بنا، اور محمود غزنوی آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بنا، اور غزنی پوری دنیا کا کسی زمانے میں سب سے خوبصورت شہر بنا۔ محمود 33 سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا ہے، 416 ہجری میں۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور محمود کا مزار بھی ٹوٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی۔ ظاہر شاہ کا مرحوم کا زمانہ تھا، تو اس نے قبر کو دوبارہ اور گنبد کو، مزار کو دوبارہ بنوانے کا حکم دیا۔ تو انہیں ساری قبر کھول، ساری قبر کھودی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کو جستجو ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا اور کھدائی کی، تو پھر نیچے سے ایک اور وہ لحد نکل آئی، لحد۔ وہ جو اس لحد میں اس کا تابوت پڑا ہوا تھا، لکڑی کا تابوت صحیح سلامت، جیسے کوئی ابھی رکھ کر گیا، اور اس کو اس وقت قبر میں گئے ہوئے 1000 برس ہو چکے ہیں، 1000 برس۔ وہ لکڑی سلامت ہے تو ان کو جستجو ہوئی، جب لکڑی سلامت ہے تو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایک فرانسیسی انجینئر تھا، وہ کھول رہا، تو اس نے پیچ کھول کے جب ڈھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کے پیچھے گرا، یوں گرا۔ تو پیچھے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے دیکھا تو محمود اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے ابھی سویا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا یہاں، اور اس کا کفن یہاں تک ہٹا ہوا تھا، آدھا سینہ اس کا ننگا تھا اور سینے پر ہاتھ تھا، اور ایسے سویا تھا جیسے ابھی کوئی اس کو سلا کر گیا۔ تو انہیں ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو نرم گوداز، تو پھر اس کو رکھا، بند کیا، وہاں دوبارہ اس کو دفن کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائے ہیں کہ مسجد کا امام نہیں، 3 بر اعظم کا بادشاہ بھی مرنے کے بعد ایسے اعزاز پا سکتا، شہید بھی نہیں ہے، تبھی موت مرا ہے، ٹی بی ہو گئی تھی، تب تک ٹی بی سے مرا تھا۔ اور قبر اس پر ایسے فدا ہے کہ اس کے بال کو بھی نہیں اکھیڑا۔ ایسی زندگی اسلام ہمیں دیتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہ جاؤ۔ تو شہاب الدین غوری پھر پہلا بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ، محمود کی مثال ہے جیسے کسی نے ہل چلا کر زمین برابر کر دی۔ اس کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہا حضرت کا سلطان میں بہت مظلوم ہوں۔ کیا ہے؟ کہ تمہارا بھانجا تیسرے چوتھے روز میرے گھر آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے، مجھے گھر سے نکال دیتا، میری تجھ تک پہنچ بڑی مشکل سے ہوئی۔ تو محمود کا رنگ غصے سے سرخ ہو، اس نے کہا آئندہ جب ایسا واقعہ ہو فوراً میرے پاس آ، اور درباریوں سے کہا یہ شخص جب پہنچے، میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھایا جائے۔ تیسری رات وہ آیا، تیسری رات بھاگتا ہوا، تو سلطان اس کے ساتھ اٹھا اور اس کے گھر پہنچا، اور اندر جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا، پھر ایک وار کر کے اس کا سر اتارا، پھر ساتھ ہی وہ زمین پہ گر کے کہنے لگا ویحک اسقِ، تیرا بھلا ہو جلدی سے پانی لا۔ تو بھاگ کے گیا، پانی لایا، پانی پہ کہنے لگا چراغ جلاؤ۔ تو چراغ جلایا تو مقتول کو دیکھ کر اس نے کہا الحمدللہ،
تو اس نے پوچھا سلطان یہ کیسے ہوا؟ میں کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں. تم نے چراغ آتے ہی بجھایا، قتل کر کے زمین پہ گر گئے، پانی مانگا، اس کو دیکھ کے الحمدللہ کہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو محمود نے کہا جس دن تم فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا. میں 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی اور جاگا بھی ہوں کہ جب تک تیری مدد نہ کر لوں میرے اوپر کھانا پینا سونا حرام ہے. آج تیسری رات کا جاگا ہوں، ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا. گرا میں اس لیے، پانی میں نے اس لیے، چراغ میں نے اس لیے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میری تلوار کہیں کانپ نہ جائے، وار صحیح کرے. اور الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرے خاندان کا بھی نہیں چے جائے کہ میرا بھانجا ہو، یہ تو کوئی میرے نام پہ تمہاری عزت لوٹتا رہا. ان صفات پر قبر نے اس کو نگینہ بنا دیا، اس کو کھایا نہیں.